بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے چند مسائل پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ بات اس پر کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اور زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے۔ پہلے نمبر پر اس چیز پر بات کرنی ہے کہ زکوٰۃ کے چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آگے کہ کتنا نصاب ہو جائے، کتنی مقدار کو پہنچیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا اگر 7.5 تولے یعنی 87.47 گرام ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چاندی 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طرح نقدی یا کیش اور مال تجارت جو ہے، ان کی تو اپنی کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ تو تھا کہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کا نصاب۔ اب اکثر ہوتا یوں ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے یا تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ نقدی ہوتی ہے یا مال تجارت ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی وہ اس مقدار میں ہے کہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ اپنے نصاب کو نہیں پہنچتی۔ نہ سونا اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، 7.5 تولے ہو رہا ہے، نہ چاندی اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولے ہو، نہ نقدی اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اس کے برابر ہو، یا نہ مال تجارت اتنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ان سب کو جو چیزیں موجود ہوں، سونا، چاندی، نقدی میں سے ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کی مالیت اکاؤنٹ کریں گے کہ ان کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے برابر یا زیادہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مال تجارت کے متعلق کہ مال تجارت کہتے ہیں کہ وہ چیز کو کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ مثال کے طور پر شو روم ہے، اس پر گاڑیاں خرید کے کھڑی کی ہوئی ہیں بیچنے کی نیت سے، تو جتنی بھی گاڑیاں سب پر زکوٰۃ آئے گی، سب پر زکوٰۃ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خریدی ہیں بیچنے کی نیت سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے، اس کے گھر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایک استعمال میں آتی ہے، باقی جو ہے ویسے دکھاوے کے لیے کھڑی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے جو دوسری جو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں شو کے لیے، تو وہ جو گاڑیاں ہیں وہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس بنگلے ہیں، 5-6 کوٹھیاں بنگلے ہیں کسی اچھی جگہ پر، تو ایک اس کے استعمال میں ہے، باقی جو ہیں اس نے رینٹ پر دیے ہوئے ہیں، کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو آیا پھر ان پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ان پر، اس جگہ پر، اس بنگلے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، جو ان کا رینٹ آ رہا ہے، جو کرایہ آ رہا ہے، وہ جو کرایہ آ رہا ہے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں، اور اس کی مالیت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ اس کے رینٹ کی جو
آ رہا ہے، مالیت اتنی بن رہی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس بنگلے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن مال تجارت میں کہ جن پر زکوٰۃ آتی ہے اور جن پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس طرح فیکٹریوں کے اندر بہت بڑی مشینری لگی ہوتی ہے، اب وہ کروڑوں کی مشینری ہوتی ہے، آیا اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی گئی۔ ہاں، اس سے جو مال آ رہا ہے، اس کے ذریعے جو مال بن رہا ہے، اگر اس کی مالیت جو ہے، یعنی جو ایک اصول ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں ان کو 40 پر تقسیم کر دیا جائے۔ جتنے بھی پیسے ہیں ان کو 40 پر تقسیم کر دیا جائے، جتنا جواب آئے گا وہ اس کی کیا ہوگی، جتنا جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ آگے اب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی مشہور 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا عاقل بالغ ہو، بچے پر یا دیوانے پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اس پر 1 سال گزر چکا ہو، یعنی یکم رمضان سے اگر اس کے پاس پیسے آئے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے تھے، تو اگلی یکم پر اس کے پاس اس سے زیادہ یا اتنے پیسے ہوں، درمیانے سال میں بے شک اونچ نیچ ہوتی رہے، اور یہ دوسری شرط ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ جو شرائط ہیں اگر یہ پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اور یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے، اس کے اندر فلسفہ یہ ہے کہ جو سونا چاندی ہے اس کے اندر فطری طور پر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، فطرتی طور پر، اور اس صورت کے اندر دوسرے جو انسان ہیں ان کا استحصال نہیں ہوتا، ایک نظام قائم رہتا ہے، ایک نظام چلتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو غربت جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں بڑھتی، اگر صحیح طریقے سے یہ نظام رائج ہو، غربت بھی زیادہ نہیں بڑھتی اور معاشرہ مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ تو جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو مال ہے، زکوٰۃ کا مطلب مال کو پاک کرنا، میل کچیل کو صاف کرنا، تاکہ مال کا جو میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح جو بھی مسائل ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر انشاءاللہ دے دیا جائے گا، اس پر میسج کر دیا جائے، آپ کے مسائل کا جو جواب ہے وہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔